بتائیے کہ اس وقت جو ایک طرف ایک صوبے کو ایلینیٹ کیا جا رہا ہے، ایک صوبے کو جو ہے وہ چیزوں سے باہر رکھا جا رہا ہے، دوسری طرف اسی پارٹی کے جو لوگ ہیں، عمران خان صاحب نے پہلے رؤف حسن صاحب، اس کے بعد پھر جو اب یہ حالات اس وقت چل رہے ہیں اس میں یہ لگ رہا ہے کہ کوئی تحریک کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے، گو کہ وہ تحریک تب تک کامیاب نہیں ہوگی جب تک ان کو مولانا یا کوئی ایسی جماعت جس کے پاس بیٹھنے کی پاور ہو، اسٹریٹ پاور ہو، وہ امپٹس پرووائڈ نہ کرے۔ مولانا صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سوچ بچار کر رہا ہوں، کنڈیشنالٹیز انہوں نے رکھی ہیں۔ آپ کو کس حد تک یہ پارٹنرشپ کامیاب ہوتی نظر آتی ہے، اے؟ اور بی یہ کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب یا دیگر لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ مولانا صاحب اگر ان کے قریب ہوں گے تو وہ سیاسی بردباری رکھتے ہیں، وہ ان کو واپس جو ہے وہ پولیٹیکل فولڈ میں واپسی کی طرف جو ہے وہ لا سکتے ہیں، کین پلے اے پازیٹیو رول؟ یہ دو باتیں، پہلے تو یہ کہ پاکستان کو ایک وہی طور پہ اور ریکنسیلیشن اسی طرح ہو سکتی ہے کہ تمام لوگ جنہوں نے میکسیمم کہتے ہیں لی بھی ہیں اس سے ذرا سا نیچے ہیں، تو جب تک یہ نہیں ہو پاکستان کو مطلب پڑھنے کا راستہ اور ہم اسی طرح میں رہیں گے۔ اب مولانا کی اور پی ٹی پارٹنرشپ ہے، اور کہ اس کے اوپر بہت سارے نشان ہیں کہ جن کی کہتے ہیں نا کہ ماضی قریب رہی ہے ایک دوسرے کو۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ ساتھ چل سکتے ہیں، میں بھی ایک زمانے میں بڑی ہوتی تھی چھرے نکال کر ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے تھے، تو یہ چیز بھی بالکل امکان ہے اس چیز کا۔ لیکن یہ جو آپ نے بات کی کہ مولانا ایک بڑے زیرک سیاستدان ہیں، وہ ناراض ہیں اور ان کی ناراضگی کی کچھ وجوہات ہیں، اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کو منانے کے لیے کیا کر سکتی ہے حکومت، اس طرح سے مانیں گے، کیونکہ ہماری عموماً یہ ہوتا ہے کہ لیکن ان کی ناراضگی زیادہ ان کے ساتھ ہے، ان کے لوگوں سے زیادہ ہے، ان سے زیادہ ان کی جو ہے وہ آج کل تو بہت آپ اور ان کے مثالی تعلقات لگتا ہونے جاتے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ ہم ایک پوائنٹ پہ ایک ایجنڈے پہ اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے۔ اب اگر ان کا مینڈیٹ تو آپ نے چرایا بقول ان کے، ہم حاضر ہیں علی امین کی بات سن لیں۔ علی امین نے کہا کہ جون سلفر کہتے ہیں میں کھولنے کو تیار ہوں بشرطے کہ پورے پاکستان میں آپ یہ کام کریں۔ یہ پہلی دفعہ، میں نے اکثر یہ بات کی ہے، یہ پہلی دفعہ 2024 کا 8 فروری کا الیکشن ہوا ہے جس پہ جیتنے والا بھی راضی نہیں ہے، ہارنے والا بھی راضی نہیں ہے، ایم کیو ایم بھی راضی نہیں ہے، پیپلز پارٹی بھی راضی نہیں ہے، تحریک انصاف بھی راضی نہیں ہے۔ ہم بالکل کلوزنگ کی طرف جانے والے ہیں، نہال ہاشمی صاحب کی طرف بھی جانا ہے، جو وہ کنڈیشنالٹیز ہیں ان کی کہ جی ہمیں ایک تو کمیٹی بنائیں، اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کریں، یہ سارا جو پلیٹ فارم ہے obviously شاید وہ اچکزئی صاحب کی سربراہی میں نہیں کرنا چاہتے، ری فارمولیٹ کریں، اور دوسرا کمیٹی بنائیں جو کہ عمران خان صاحب سے یہ گارنٹی لے کے آئے کہ کمیٹی جو ڈیسیجنز لے گی وہ آگے چلیں گے۔ یہ بڑی پرابلم ہے۔ عمر ایوب صاحب اور اسد کیسر صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی، بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے ان کی ریکمنڈیشنز جو ہیں بانی چیئرمین کے پاس لے کے جانی ہیں۔ اوبیسلی اینڈ آف دی ڈے فیصلہ وہ کریں گے، بٹ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ایشو ہونا چاہیے۔ اگر وہ اس پوائنٹ پہ، اس ایجنڈا پہ ہمارے ساتھ آتے ہیں تو ہم نے تو پہلے بھی پروف کیا کہ ہم ہر جمہوری قوت کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کہانی آگے چلے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو اگلا الیکشن ہو، سوائے 3 کے ہم سب سے بات کرنے کو تیار ہیں، اور اس میں اگر مولانا صاحب کی کوئی ایسے مطالبات ہیں۔ زین صاحب کی بات نہیں کر رہی میں، زین صاحب تو شاید واقعی سب سے بات کرنے کو تیار ہوں، میں ان کی پارٹی کی بات کر رہی ہوں۔ لیکن نہال ہاشمی صاحب کوئکلی آپ مجھے یہ بتا دیجئے کیا آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، یہ پارٹنرشپ چلے گی، اور کیا حکومت کے لیے کوئی نیا محاذ کھڑا ہو سکتا ہے، یا بہتری کی امید رکھی جائے مولانا کی اور ان کی پارٹنرشپ کی؟ دیکھیے جی، ہر وقت ہر چیز کا خدشہ ہے کہ محاذ ہر جگہ کھڑا ہوتا ہے، اور اس ملک میں تو کہیں سے بھی کوئی بھی اشارہ ہو جائے محاذ کھڑا ہو جاتا ہے، مگر ہمارا جو محاذ ہے وہ اس ملک کے لوگوں کے معاملے میں جو انہوں نے مہنگائی کی، جو بے روزگاری کی، جو انفلیشن کیا، جو قرض لیا، جو انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کیا، یہ ہمارا محاذ ہے۔ ہم اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے آئے، ہم ان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے۔ ہماری پرائیورٹی پاکستان کے 25 کروڑ لوگ ہیں، کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، نہ اس کو کمزور کرنا، نہ اس کو مضبوط کرنا۔ تو محمد نواز شریف ایک ڈیولپمنٹ اورینٹڈ آدمی ہے، وہ اور ان کی پارٹی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پہ زیادہ فوکس کرے گی، اکانومی پہ زیادہ فوکس کرے گی۔ ڈیولپمنٹ ہونے دیں، ان کو بھی بلائی لیجئے گا، آئی ہوپ کہ وہاں پہ بھی ذرا ہوش کے ناخن لے لے حکومت۔ دیکھیے جی، جو بھی پاکستان میں اسٹیک ہولڈرز ہیں، آل آر موسٹ ویلکم۔ آپ کی یاد ہوگا شہباز شریف صاحب نے 2018 میں کہا تھا کہ آؤ اور بیٹھ کے ہم آج میثاق معیشت کرتے ہیں، ہم بلیو کرتے ہیں ڈائیلاگ پہ، ہم کسی کو چور ڈاکو نہیں کہتے ہیں۔ سر پھر کیوں نہیں بلا رہے؟ آپ میرے جواب نہیں دے رہے، میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے، پھر کیوں نہیں بلا رہے ان کو؟ ایسا ایف سی میں کیوں نہیں بلا رہے؟
देखिए जी, बात सारी ये है यार कि ये फैसला निहाल हाशमी ने नहीं करना, इसलिए निहाल हाशमी इसका जवाब नहीं दे सकते। नहीं, बात मेरे सवाल का नहीं, बात उनके किरदार का है। वो अगर माजी में भी कई बार हुआ है कि उन्होंने रिफ्यूज किया, ब्लंटली रिफ्यूज कर दिया कि हम नहीं आ रहे। आपने बुलाया ही नहीं, अब तो वो नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, आपने तो बुलाया ही नहीं। बुला लें आगे से, वो ना आए तो वो एक और चीज है। देखिए अभी मोहब्बत के इम्तिहान और भी हैं, अभी बहुत आगे बढ़ना है। जब हमें नजर आएगा कि वो अवाम के लिए काम कर रहे हैं,